بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ سلسلہ ہے کتاب کا تعارف، اور آج ہمارے پاس ایک خوبصورت کتاب موجود ہے، برق بیتاب۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کا کلام ہے، اور اس کو سید شاکر القادری صاحب نے ترتیب دیا ہے، اس کی تدوین کی ہے۔ ضلع اٹک کے معروف صدارتی ایوارڈ یافتہ محقق اور ادیب ہیں۔ انتصاب اس کا ہے بمناسبت ہفت صدمین عرس مبارک سلطان الشعراء امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے نام۔ اس میں اظہاریہ میں سید شاکر القادری صاحب نے آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد پروفیسر فتح محمد ملک، ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر، سیتا پال اختر رضوانی، ان کے خوبصورت مقدمے اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پر ان کی آراء موجود ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا مفصل تعارف بھی درج ہے۔ تعارف میں لکھتے ہیں کہ نام غلام جیلانی، کلمی نام غلام جیلانی برق، تخلص برق اور ڈھول دن کیا کرتے تھے۔ پیدائش ان کی 24 اکتوبر 1901 کو ہوئی۔ آبائی گاؤں ان کا بسال تحصیل جنڈ ضلع اٹک ہے۔ پیدائش ان کی کناٹ تحصیل پنڈی کھیب میں ہوئی تھی۔ والد گرامی محمد قاسم شاہ، اور ان کا شجرہ نسب بھی مختصر سا درج ہے۔ بھائیوں کی تفصیل ہے، تعلیم و تربیت کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ اساتذہ ان کے کون کون سے تھے، 15 اساتذہ کا ذکر اس میں ملتا ہے۔ درس و تدریس کے حوالے سے خدمات کہاں کہاں انجام دی، چونکہ پروفیسر تھے، بہت سے اداروں کے ساتھ وابستہ رہے، اس کی تفصیل بھی یہاں پہ موجود ہے۔ تلامذہ ان کے جو اہم شاگرد ہیں ان کی تفصیل موجود ہے۔ سید انوار الحق، ڈاکٹر الف وال نسیم، کرنل محمد خان، جسٹس گل محمد، ڈاکٹر عبدالحمید عرفانی دیوندر، پروفیسر فتح محمد ملک، منو بھائی، شفقت تنویر مرزا، شورش ملک، خاور رضوی، عنایت الہی ملک، عزیز حمدانی وغیرہ آپ کے اہم تلامذہ میں شامل ہیں۔ تصنیفات و تالیفات کے حوالے سے، چونکہ ڈاکٹر صاحب ایک نثری شخصیت تھے، انہوں نے نثر میں بہت بلند مقام حاصل کیا، دنیا ان کو جانتی ہے۔ شاکر القادری صاحب نے مہربانی فرماتے ہوئے اس میں ایک مکمل تفصیل دے دی ہے۔ وہ لوگ جو ڈاکٹر صاحب کی نثر سے استفادہ کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کتاب اس لحاظ سے بہت مفید ہے کہ اس میں ان کی کتب کا مکمل تعارف موجود ہے۔ میں ان کی چند اہم کتابوں کی نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انفعال سے انہوں نے آغاز کیا، پیام بہار اور عالمیات برق، امام ابن تیمیہ، یہ اردو میں ہے، امام ابن تیمیہ انگریزی یہ غیر مطبوع ہے، حیات سکندر یہ بھی غیر مطبوع ہے، دو قرآن یہ بہت بین الاقوامی سطح کی کتاب ہے، اس کو دنیا میں جانا جاتا ہے، اور دو اسلام یہ دونوں کتابیں، اس کے بعد ایک اسلام یہ شورۂ آفاق کتب ہیں جناب ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی۔ ان کے علاوہ یورپ اور اسلام کے احسان، سلاطین اسلام، اس کا دوسرا ایڈیشن فرمان روایان اسلام کے نام سے شائع ہوا، رمز ایمان، اسلام عقل کی روشنی میں، عظیم کائنات کا عظیم خدا، مقالات برق، یہ ارشد محمود ناشاد صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ برق بیتاب یہ برق صاحب کا کلام ہے، اور سید شاکر القادری صاحب نے اس کی اشاعت کی ہے۔ اس کے علاوہ ادارے جو قائم کیے، دائرۃ المعارف کیمل پور، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی بیماری، ان کی وفات ان کی 12 مارچ 1985 کو ہوئی۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق پر تحقیقی کام، ان کے پر جو مقالے لکھے گئے، اس میں کچھ ایم اے ایم فل کے مقالات ہیں جو آپ کی شخصیت پر تحقیق ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی شاعری کے متعلق ایک تحریر چھوڑی ہے جس کو شاکر القادری صاحب نے اس کا عکس یہاں پہ چھاپا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب اعلان کرتے ہیں کہ میں 1940 تک خود کو شاعر سمجھتا رہا، بالآخر مجھے یقین ہو گیا کہ میں شاعر نہیں ہوں، نہ بن سکتا ہوں، چنانچہ یہ شغل ترک کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 1950 تک کی آپ کی شاعری کی جو ایک فائل تھی وہ اٹک میں میسر تھی۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کا کلام پڑھا ہے، بہت بڑے شعراء بھی اس بات کے معترف ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے شاعری کی ہوتی تو اپنے عہد کے عظیم شعراء میں ان کا شمار ہوتا۔ اظہاریہ میں شاکر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ صحافت، خطابت، نثر اور شاعری ہر میدان میں انہوں نے اپنے کمالات کا جادو جگایا تھا۔ شاعری میں فکری اسلوب، مقصدیت کے اعتبار سے ان پر رنگ اقبال غالب تھا۔ تاہم شاکر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ تراکیب ہیں جو غرابت کا تاثر پیدا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو ڈاکٹر صاحب کے اعلیٰ ذوق نے خود کو شاعر ماننے سے
کار کیا۔ عبدالعزیز ساحر صاحب نے جی 110 خطوط ہیں ان کے، وہ بھی شائع کیے ہیں، وہ بھی یقیناً پڑھنے لائق ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے تمام دستیاب کلام کو شاکر صاحب نے گو کے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، شاید کچھ رہ بھی گیا ہو۔ نمونہ کلام کے طور پر ڈاکٹر صاحب کی ایک حمد کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں کہ اس قدر محو تماشا طور پر موسیٰ نہ ہو، اس قدر محو تماشا طور پر موسیٰ نہ ہو، دیکھ تو ہے جلوہ آرا دل کے تہ خانے میں کون، کس کا دم شامل ہے پھولوں کی معطر سانس میں، کس کا دم شامل ہے پھولوں کی معطر سانس میں، بھر رہا ہے مستیاں بلبل کے افسانے میں کون، کوہ کی تنہائیاں کس کا سناتی ہیں پیام، بن کے خاموشی ہے محو رقص ویرانے میں کون، مست ہیں گل ڈالیوں کی لرزشیں مدہوش ہیں، مست ہیں گل ڈالیوں کی لرزشیں مدہوش ہیں، بھر رہا ہے مستیاں فطرت کے مے خانے میں کون، یہ تو مانا ہے وہ گردوں کی فضاؤں میں مقیم، ہے کسی صحرا نشیں عابد کے کاشانے میں کون۔ یہاں راہب بھی لکھا ہوا ہے کہیں کہ ہے کسی صحرا نشیں راہب کے کاشانے میں کون، یہ ان کا نمونہ کلام ہے۔ تو یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا نثری خزانہ بھی یقیناً قابل مطالعہ ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ ان کا تعلق ضلع اٹک سے تھا۔ اسی طرح کی دیگر کتابوں کے تعارف کے ساتھ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی کتاب کے تعارف تک اللہ حافظ و نگہبان۔